نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے خیریت سے ہیں سب لوگ. الحمدللہ. اہلا و سہلا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور اپنے سارے کاموں کو پیچھے کر کے اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزارنے کی نیت کو خلوص دے اور قبول کرے. آمین. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مخاطب کر کے ایمان والوں کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ جو وحی ان پر نازل کی جاتی ہے وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اور تمام بنی نوع انسان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا اور محتاط کرنے والا، خبردار کرنے والا. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے. ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم تم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں کو یہ لوگ فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں. یہ قرآن پاک سے کچھ آیات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی اطاعت رسول جو ہے اور اللہ پر ایمان، یہ لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے. کوئی شخص جو ایمان کا دعوے دار ہے، جو خود کو مومن کہلاتا ہے یا سمجھتا ہے، اس کا یہ دعویٰ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا یا صادق نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کے اخلاق، آپ کا مقام و مرتبہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم سب الحمدللہ ایک مسلم معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. جو سیکھنے، سمجھنے اور کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ آپ کے اس مقام کو لے کے ہم کتنے کانشیس ہیں، ہم کتنے سنجیدہ ہیں اور ہم کتنے محتاط ہیں. قرآن پاک کے علاوہ احادیث میں بھی کئی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور اطاعت پر بات ہوتی ہے. جیسے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ترکت فیکم امرین
लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। हज्जतुल वदा था ना, यानी अलविदाई हज। अगले साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ही ना थे, अलविदा हो गए थे। आपने फरमाया मैं जा रहा हूँ, मगर दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया हम में से हर एक अल्लाह के पास अपने ईमान की कबूलियत को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का मोहताज है कि जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आपकी अताअत को अपने लिए लाजिम नहीं करते, हम अल्लाह की नज़र में अपने ईमान को भी मकबूल नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, उनमें से एक क्या है, किताबुल्लाह है और दूसरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह ताला ने रसूल सल्लम के मकाम और मर्तबे को जिस तरह से कुरान पाक में वाज़े किया, उसी की तायद में आपके अल्फाज हैं, आतूनी शैअम मिन किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूली हत्ता अक़ूल बिह। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें करना क्या चाहिए, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान के दावे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के सांचे में डालें। तो व्हाट नेक्स्ट, मैं चाहूँगी कि हम इस पे थोड़ी सी बात करें जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी ईमानियात पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। हम में से कोई भी शख्स इस छत के नीचे मौजूद या फिर कहीं भी जो सुन रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह ये गुमान कर सकते हैं या अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि हम सब अल्लाह की मोहब्बत में और ईमान के दावे में सच्चे हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के आईने में उसको हमने कैसे देखना है, ये हमारे करने का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में ही एक मशहूर आयत है जो आपने और मैंने कई दफ़ा हर जगह पर पढ़ी और सुनी होगी। किसी के ज़हन में अगर कोई आयत आ रही है तो वो ज़रूर बता सकता है। एनीवन, आपके उसवा हसना के बारे में? शाबाश शाबाश। लक़द कान लकुम, जी, इस आयत में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को क्या करार दे रहे हैं, हम सब के लिए मायार ज़िंदगी। तो हम देखेंगे ये कि जब हमारा ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मायार और आपकी सुन्नत और आपकी अताअत के बग़ैर मुकम्मल ही नहीं, तो फिर हम अपनी नज़रों में भी अपने ईमान का जायज़ा ले लें। मसलन सबसे पहले हम देख लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आपका इखलाक। मुअत्ता इमाम मालिक में एक रवायत है, उसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से आपने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम हुस्नल अखलाक, कि मैं हुस्न इखलाक की तकमील करने के लिए भेजा गया हूँ। हुस्न इखलाक की तकमील करने के लिए। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगी। जंग हुनैन के बाद जब कबीला तय के गिरफ्तार मर्द और औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए, तो उनमें से एक औरत खड़ी हुई और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका ख्याल हो कि आप मुझको छोड़ दें और अरब कबाइल को मुझ पर हंसने का मौका न दें, क्योंकि मैं अपनी कौम के सरदार की बेटी हूँ और मेरा बाप ज़रूरतमंदों की हमायत करता था और मजबूरों को रिहाई दिलाता था और भूखे को सैर करता था और लोगों को खाना खिलाता था और इस्लाम को फैलाता था, और उसने अपने दरवाजे से कभी किसी हाजतमंद तालिब को खाली नहीं लौटाया था। ज़रा सिचुएशन को साथ साथ इमेजिन कीजिएगा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے خاتون یہ بلا شبہ اہل ایمان کی صفات ہیں۔ کون کون سی؟ ایک دفعہ دہراؤں؟ میرا باپ ضرورت مندوں کی حمایت کرتا تھا، مجبوروں کو رہائی دلاتا تھا، بھوکے کو سیر کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلا دیا کرتا تھا، سلام کو پھیلاتا تھا، اور اس نے کسی حاجت مند طالب کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے خاتون یہ بلا شبہ اہل ایمان کی صفات ہیں، اور اگر تمہارا باپ مسلم ہوتا تو ہم ضرور اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کرتے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ حاتم تائی کی بیٹی کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ ابو ہریرہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ مکارم اخلاق کو پسند کرتا ہے؟ مکارم اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ گڈ مینرز، اچھا اخلاق، تکریم سے، مکارم، مکرم، رسپیکٹیبل۔ آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں صرف وہی شخص جائے گا جو اچھے اخلاق والا ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت میں صرف وہی انسان جائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ لا يدخل الجنت الا حسن الاخلاق۔ اب اس چیز سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ حسن اخلاق جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اور دوسری یہ کہ بشرطیہ کہ آدمی مومن ہو۔ گویا ایمان کے ساتھ اس کا عمل یعنی حسن اخلاق جنت میں جانے کے لیے کمپلیٹ پیکج ہے، ضروری ہے۔ سیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جنگ کے نتیجے میں آئی ہوئی خاتون کو اس وقتی تناظر میں نہیں دیکھا کہ جنگ کا موقع ہے، دشمنی کا ماحول ہے، جھگڑے کا سینیریو ہے، بلکہ کیا دیکھا؟ اس موقع پر بھی آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے معیار اور اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھا۔ یہاں ہمیں وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ آپ کی اطاعت میں کیا ہے؟ آپ کی عادات، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سنتیں اور احادیث، یعنی کچھ چیزیں آپ نے بول کے سمجھائیں اور کچھ چیزیں آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھائیں۔ اب جس کو آپ پریکٹیکلی آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو آپ اس کو کیا بول دیتے ہیں جنرلی؟ سنت۔ جیسے مثلاً مسواک آپ کی سنت ہے، مثلاً یہاں پہ حسن اخلاق کی ایک سنت ہمیں واضح ہوئی، دشمن کی بیٹی کے ساتھ معاملہ کرنے کی سنت پتہ چلی۔ کوئی ذاتی چیز نہیں، کوئی ذاتی غرور اور تکبر کا معاملہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اس وقت ہم غالب ہیں اور ہم جو چاہے کریں اور اس وقت تو ہمارے پاس ایک موقع ہے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اگر ایک دشمن کی بیٹی رعایت کی حقدار ہے تو ہمارے ارد گرد موجود مسلمان کلمہ گو، ہمارے دینی بہن بھائی، وہ ہمارے کس اخلاق کے مستحق ہیں؟ یہ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یا آپ کی جو طریقہ زندگی ہے یا جو آپ کی حکمتیں ہیں، ان میں سب سے پرومیننٹ جو ہمیں ایک صفت آپ کی پتہ چلتی ہے وہ صبر ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ صبر پر اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر رکھا ہے، کیونکہ حسن اخلاق پر دوام صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ لکھ لیں اس جملے کو،
اچھے اخلاق پر آپ کنٹینیوسلی رہ نہیں سکتے جب تک آپ صبر کا مظاہرہ نہ کریں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے لیے بے حساب اجر رکھا ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ کاؤنٹ لیس اجر ہے، کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ فرشتے اس کو گن کے لکھ نہیں سکتے، کیونکہ صبر کرتے ہوئے آپ کے دل نے کیا تکلیف دیکھی، دل کی کس گہرائی میں جا کے آپ نے حوصلے اور صبر سے وہ وقت گزارا، وہ آپ کا رب اور اس دل کا خالق جانتا ہے، بس کوئی مخلوق نہیں جانتی۔ اسی طرح سورہ احقاف میں صبر کو اولو العزم پیغمبروں کا طریقہ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔ گفٹ، مثلا ہماری نظر میں کوئی بہت بلیسڈ پرسن کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس بہت ساری سہولتیں ہوں اور بہت ساری عافیتیں ہوں اور بہت ساری آسانیاں ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بہت بلیسڈ، سب سے زیادہ بلیسڈ پرسن کون ہے؟ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا صبر سے بڑھ کر کسی کو بڑا عطیہ نہیں دیا گیا، جس کو اللہ نے اچھے صبر کی توفیق دے دی، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری نعمتیں ملے ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے اندر جب صبر نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو دیکھ کے آپ کو محرومیت کی فیلنگز آتی ہیں۔ پھر بھی یاد رکھیے، قرآن پاک جو ہمیں سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ایمان کی تکمیل کے بارے میں، تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو وہ صبر کے ساتھ جوڑتا ہے۔ سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر پر جنت کا بدلہ ہے۔ سورۃ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر پر فوز و فلاح، کامیابی اور فلاح کا بدلہ ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے غلبہ پا جاتے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر پر انسان کو امامت نصیب ہوتی ہے، جو قوم صبر کرتی ہے وہ دنیا پر امیر بنا دی جاتی ہے۔ گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ بے صبرہ انسان۔ کسی بھی جگہ پہ بڑا بڑا انسان کون سا ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر سب سے زیادہ صبر ہو۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں، اللہ کی حفاظت انسان کو مل جاتی ہے۔ تو گویا صبر ہی وہ زمین ہے جس پر اعلیٰ انسانی اخلاقیات پرورش پاتی ہیں۔ صبر سے ہی اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ گویا صبر نہیں تو اخلاقیات نہیں، اور اخلاقیات نہیں تو کوئی کامیابی نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی تقاضوں پر بات کر رہے ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی اطاعت پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہت کچھ ہے، اس میں سے چند چیزیں جن کو اگر ہم لے لیں مین اپنی زندگی کے لیے، تو ہم خیر کا بہت سارا حصہ پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے صبر انسانیت کی تکمیل ہے۔ آدمی سے انسانیت کا سفر جو کوئی بھی مکمل کرتا ہے وہ صبر کی لاٹھی سے کرتا ہے، صبر کے سہارے سے کرتا ہے۔ آدمیت سے انسانیت تک کا سفر، اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا چاہیے؟ صبر۔ اور جو سب سے زیادہ یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جس آدمی کے اندر صبر کی صفت نہیں ہوگی وہ آخر کار اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود محروم ہو جائے گا۔ کتنی بھی صلاحیتیں، کتنی بھی سکلز ہیں، آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے ٹیلنٹ نہیں ہے؟
محنت نہیں ہے کیا آپ کی قوم ایفرٹ کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے. کیا نہیں ہے؟ صبر. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اعلیٰ اخلاق کے لیے خالق اور مخلوق دونوں کے لیے حسن ظن چاہیے. اعلیٰ اخلاق کے لیے پھر جو صبر کے بعد آپ کو پہلا پھل ملے گا وہ کیا ہے؟ آپ کا اچھا گمان، خالق کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی. یہ بھی آپ کو اطاعت رسول میں سے، سیرہ میں سے بہت سارے سبق ملتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یہاں پہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر نہیں پایا. انہوں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے آپ کو تلاش کیا تو انہوں نے پایا کہ آپ مسجد میں رکوع یا سجدے کی حالت میں. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو پاک ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کہتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کسی اور حال میں ہوں اور آپ کسی اور حال میں ہیں. میں کسی اور حال میں ہوں اور آپ کسی دوسرے حال میں ہیں. گویا عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو نہ پا کر ایک گمان کیا، حالانکہ آپ کسی کے گھر جانے کے بجائے اپنے رب کے گھر گئے ہوئے تھے. انہوں نے سمجھا کہ آپ کو کسی کی یاد آئی، کسی مخلوق کی، اور آپ کو کس کی یاد آئی تھی؟ اپنے خالق کی. گویا سیرت کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان ظاہری حالات کے اعتبار سے دوسرے شخص کے بارے میں ایک گمان کر لیتا ہے، یا ابتدائی معلومات کے مطابق وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، مگر تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خیال محض ذاتی گمان کی بنیاد پر تھا. تو سنت آپ کو باریک بین بناتی ہے، اطاعت آپ کو بردبار اللطیف ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ باریک بین، لطیف خبیر، باریک بین خبردار. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک چور جو کسی کی چوری کرتا ہے اس سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے وہ شخص جس کی چوری کی گئی تھی اپنی بدگمانیوں کی وجہ سے. اس نے کی ہوگی، اس نے کی ہوگی، اس نے اٹھائی ہوگی، اس نے اٹھائی ہوگی. تو جتنا گناہ چور کو ملنا تھا اس سے زیادہ گناہ کون سمیٹ لیتا ہے؟ جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے. تو صبر اور اچھا اخلاق اور گڈ مینرز آپ کو اس تباہی سے بچا لیتے ہیں کہ بدگمانی نہیں کرنی. ہم لوگ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی تقاضوں پہ بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اپنے ایمان کی قبولیت کے لیے اللہ کی نظر میں اگر ہم نے اپنا ایمان مقبول کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنانا اور آپ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اچھا، جب ہم ان 2 سٹیپس پر آتے ہیں تو پھر ہم پہ ایک اور راز کھلتا ہے جو سیرہ ہمیں سکھاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. گویا خاموشی سنت ہے،
اچھی بات کرنا سنت ہے، اگر اچھی بات کرنے کو نہ ہو تو بری بات سے اپنی زبان کو روک لینا سنت ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کی اطاعت اور پھر ایمان کی تکمیل میں شامل ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کو اس کی عظمت اور جلال کے ساتھ مان لے گا، آپ نے فرمایا نا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ قیامت کا دن ہے اور اللہ اس کے ہر بول پر ہر بات پر اس سے باز پرس کرے گا، وہ شخص یقیناً اور ضرور ہی اپنی زبان کے بارے میں آخری حد تک محتاط ہو جائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر موجود تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ کوئی شخص آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، آپ خاموشی سے سنتے رہے، حتیٰ کہ وہ گالی گلوچ پر اتر آیا، آپ خاموشی سے سنتے رہے، حتیٰ کہ اس نے بہت زیادہ بد زبانی کرنی شروع کر دی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا کہا، جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم ہوگے، اتنا کہا، جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ خود ہوگے۔ کیا ہم لوگ ایسے کہہ جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے، کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اٹھے، آپ کے پیچھے گئے، اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے اتنا کچھ کہا، آپ بیٹھے رہے، میں خاموش رہا، آپ سنتے رہے، میں نے ایک بات کی، آپ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، جب تک آپ چپ تھے تب تک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، جب آپ نے بولا آپ بول پڑے، آپ نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، خود جواب دے دیا، فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، جہاں شیطان آ جائے وہاں محمد کا کام نہیں۔ کیا یہ سنت ہے؟ ہمیں اس سے کسی سنت کا پتہ چل رہا ہے؟ کس کا؟ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا اور اس کو یقین ہوگا کہ آخرت کا دن آنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ یا تو اچھی بات کرے گا یا پھر خاموش رہے گا۔ غالباً عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ کسی نے نازیبہ الفاظ کہے اور گالی دی، تو انہوں نے کہا اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں تمہیں جواب دیتا۔ کیا کہا؟ اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ قیامت کا دن ہے تو میں تمہیں ضرور جواب دیتا، لیکن کیونکہ مجھے پتہ ہے، انہوں نے اس حدیث کو کتنے اچھے سے سمجھا، مجھے پتہ ہے کہ قیامت کا دن ہے تو میں بدلے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے عملی تقاضے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کسی نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن ہی تو آپ کا اخلاق تھا، کیونکہ آپ قرآن پہ بہت اچھا عمل کرنے والے تھے نا، سب سے اچھا عمل کرنے والے تھے۔ اور ایک مرتبہ اسی اخلاق کی تلقین کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تم لوگ اما نہ بنو، یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں تو ہم اچھا کریں گے اور لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرو کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو بھی تم اچھا سلوک کرو گے، اور اگر وہ برا سلوک کریں گے تو بھی تم ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے۔ اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا، یہ لین دین والا اخلاق ہے، یہ معیاری اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں،
ایک ہے جوابی اخلاق اور ایک ہے معیاری اخلاق۔ جوابی اخلاق کیا ہے کہ جیسا کرو ویسا، یعنی ہم جو جملہ بولتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اسے آپ الٹا کر لیں، جو ہمارے ساتھ جیسا کرے گا ہم اس کے ساتھ ویسا کریں گے۔ یہ کوئی اسلامک تھاٹ نہیں ہے۔ اولین معیاری اسٹینڈرڈ، اور پھر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، یا جو آپ کا سکھایا ہوا اخلاق ہے، یا جو آپ کے ایمان کا تقاضا متقاضی یا اس کا مطلوب اخلاق ہے، وہ معیاری اخلاق ہے۔ اور معیاری اخلاق کیا ہے؟ کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وہ اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو گویا جس انسان کو یہ یقین ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر چار دیواری کے اندر، ہر چھت کے نیچے اپنے دل کے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہے وہ ایمان کہ جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کا دعویٰ کر لے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر لے، اور اس کے بعد یہ یقین رکھے کہ اسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چپ رہے یا پھر اچھی بات کرے۔ یہ دو چار چیزیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی اطاعت، اور آپ کے یعنی اخلاق اور اخلاق حسنہ پہ بات کریں تو اس میں تو بہت ساری صفات ہیں، مگر جو مین چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو اس بات پر لا سکیں کہ میرا ذاتی ایمان میرے لیے فائدہ مند ہے، نہ وراثتی، نہ آبائی، نہ خاندانی، نہ معاشرتی۔ فار ایگزامپل آپ ایک مسلم کنٹری کا حصہ ہیں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک مسلم فیملی کا حصہ ہیں، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ مجھے کب ہے؟ جب میں ذاتی طور پہ مسلمان ہوں، مومن ہوں۔ اور اس کی کئی مثالیں ہمیں قرآن پاک سے، انبیاء کے قصوں سے پتہ چلتی ہیں۔ حضرت آسیہ کا شوہر کون تھا؟ فرعون۔ حضرت ابراہیم کا باپ کون تھا؟ آزر۔ حضرت نوح کا بیٹا کون تھا؟ نجات کے لیے مجھے میرا ذاتی ایمان فائدہ دے گا۔ ذاتی ایمان equal to my personal commitment till death، اپنے رب کے ساتھ۔ جیسے ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، اکیلے آنا ہے اکیلے جانا ہے، اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ تھوڑا سا عرصہ جو درمیان میں ہم گزار رہے ہیں، کہ میں جی رہی ہوں، اس کو میں نے کس تناظر میں گزارنا ہے کہ جب میں نے خود کو اللہ کا بندہ کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر مجھے لازم کر کے آپ کی اخلاق پہ مجھے چلنا ہے، مجھے کسی کو دلیل نہیں بنانا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے 9 باتوں کا ذکر کیا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور اس میں چند باتیں وہ ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں، یعنی حقوق العباد سے متعلق ہیں، لین دین سے متعلق ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اور اس میں ایک یہ ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں۔ اور اس پر عملی، یعنی اس کی عملی مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت دفعہ ملتی ہیں۔ یاد کیجئے واقعہ جو ایک بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہم سب نے شاید اپنی سلیبس کی بکس میں بھی پڑھا ہو،
آپ لوگوں نے بھی ایک مرتبہ ایک یہودی آپ سے قرض کا مطالبہ کرنے آیا اور اس نے آپ کی چادر کو زور سے کھینچا اور وہ آپ کے گلے میں نشان ڈال گئی اور آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مسکرائے اور صحابہ کرام کو فرمایا، اور وہ کیا کہنے لگا؟ محمد جو تجھے تیرے رب نے دیا اس میں سے مجھے دے، مانگنے آیا۔ تو آپ نے اس کو مسکرا کے دیکھا اور صحابہ کرام کو کہا اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ تو گویا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اور جب تک یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں بنتا تب تک ہم اخلاق کے اعلیٰ درجوں کو نہیں پہنچ سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وضع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ عذر کی بنا پر شریک نہیں ہو سکے تھے، تو قرآن میں ان کے بارے میں آیا کہ ضعیفوں پر، مریضوں پر اور محتاجوں پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں، نیکی والوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان پر گناہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تاکہ تم ان کو سواری دو، تم نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں تم کو سواری کے لیے دوں، وہ واپس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کچھ آیات کا ترجمہ ہے۔ اس غم میں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں جس کو وہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک روایت کے مطابق یہ 7 افراد تھے جو انصار کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ان افراد کے بارے میں جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مدینہ میں ایسے لوگ چھوڑے ہیں کہ تم نے جو بھی خرچ کیا، تم نے جو وادی بھی سر کی، تم نے دشمن پر جو کامیابی بھی حاصل کی، ان سب کے اجر میں وہ شریک تھے۔ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول اگرچہ وہ مدینہ میں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے، اگرچہ وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے، مگر تم نے جہاد کے لیے، یعنی وہ آئے نا جہاد کے لیے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ دے دوں کہ تم جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو وہ روتے ہوئے واپس گئے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل نہیں سکے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاہدین ساتھ گئے ہوئے تھے ان کو فرمایا کہ وہ لوگ ہر اس جگہ سے نیکی میں اجر کے معاملے میں گزر گئے جہاں سے تم گزرے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یعنی ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں اور غزوات کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے واقعات سے گزرتے آگے نکل جاتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان اور اللہ سے تعلق سب کا ذاتی تعلق ہے، سب کا ذاتی معاملہ ہے جو اخلاق کی بنیاد پہ ہے۔ تو گویا آدمی اپنے خلوص اور اچھے اخلاق اور اپنی اچھی نیت کی بنا پر ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے بظاہر جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ آخر میں ہم خواتین کے لیے خصوصی طور پر ایک حدیث سناؤں گی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی وہ بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقات کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، مگر اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جہنم میں جائے گی۔ اور پھر دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، کوئی خاص صدقات نہیں کرتی، مگر اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں، اخلاق بڑا اچھا ہے، لڑائی کے جواب میں لڑائی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ ہم سب یہاں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں سننے والے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور آپ سے محبت کے عملی تقاضوں میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے آپ کا اخلاق، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب ہمیں
عمل کی توفیق دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔